الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ اعراف کا درس جاری ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب وار آیات، ان کا ترجمہ اور صراط الجنان سے ان کی تفسیر ہم اس پروگرام میں سن رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 36 تک سننے اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ آج آیت نمبر 37 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں، تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں، وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ جواباً کہتے ہیں، وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں فرمایا گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پاک کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اس نے ارشاد نہیں فرمائی، اور اس نے جو ارشاد فرمایا اسے جھٹلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھنا، ایک غلط بات اللہ کی طرف منسوب کرنا، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ باطل خداؤں کو یا ستاروں کو اللہ پاک کا شریک ٹھہرانا، یا یزدان اور اہرمن دو خدا قرار دینا، اسی طرح اللہ پاک کے لیے بیٹے یا بیٹیاں ٹھہرانا، ثابت کرنا، اسی طرح باطل احکام، غلط احکام کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا۔ آیات کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہ ماننا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا، آپ کی نبوت کا انکار کرنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، انہیں ان کے نصیب کا لکھا ہوا پہنچے گا، یعنی لوح محفوظ یا ان کے نوشتہ تقدیر میں جتنی عمر اور روزی اللہ پاک نے ان کے لیے لکھ دی ہے وہ ان کو مل جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ان لوگوں کی عمریں اور روزیاں پوری ہونے کے بعد اللہ پاک کا بھیجا ہوا فرشتہ ملک الموت اور ان کے ساتھی فرشتے جان قبض کرنے کے لیے آ جائیں گے، تو وہ فرشتے ان مشرکین سے کہیں گے، تمہارے وہ جھوٹے معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ پاک کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے؟ مشرکین اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، ان کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گئے۔ گویا ان کے باطل خدا انہیں موت کے وقت اور آخرت میں کسی عذاب سے بچا نہیں سکیں گے، اور ان کا یہ کہنا کہ وہ تو غائب ہو گئے، یہ خود ثابت کر رہا ہے ان کی اپنی زبانی کہ وہ اپنے کفر کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تو واقعی حق پر نہ تھے، جنہیں ہم مانتے تھے وہ تو آج بچانے کے لیے ہمارے پاس نہیں کھڑے ہوئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ پاک ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کی گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا
تو دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، حتیٰ کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان میں بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے، اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ پاک فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک قیامت کے دن ان کافروں سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک دین سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ہم دین دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، یعنی ہر قسم کا کافر اپنے قسم کے کافر کو لعنت کرے گا۔ مشرک مشرکوں پر لعنت کریں گے، یہودی یہودیوں پر، عیسائی عیسائیوں پر لعنت کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ قیامت میں ہر ایک اس ہی کے ساتھ ہوگا جس سے دل کا تعلق ہوگا، زمانہ اور جگہ ایک ہو یا مختلف ہو۔ پھر فرمایا قالت اخراہم لأولاہم، جب سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو بعد والے، یعنی جو پیروکار تھے، جو پیروی کرنے والے تھے، پہلے والوں یعنی جو گمراہ کرنے والے گزر چکے، جنہوں نے ایسی حرکتیں کی کہ بعد والے ان کو فالو کرتے رہے، ان گمراہ کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کے دربار میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے جو کام کیا ہم نے ان کو فالو کیا، تو ان پر آگ کا دگنا عذاب دے۔ تو انہیں جواب ملے گا کہ ان کے لیے تو دگنا ہے، تمہارے لیے بھی دگنا ہے، سب کے لیے دگنا عذاب ہے، اور سب کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، لیکن تمہیں ایک دوسرے کا عذاب پتہ نہیں چلے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور پہلے والے دوسروں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کی طرف سے جواب سن کر گمراہی کے پیشوا پیروی کرنے والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر عذاب سے چھٹکارے میں کوئی برتری نہ رہی، کفر و گمراہی میں ہم دونوں برابر ہیں، تم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھ رہے ہو، ہم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھتے ہیں۔ کفر و بدعملی، پیغمبروں کی توہین، مسلمانوں کو ستانا ہم تم دونوں ہی کرتے تھے، تو دونوں کو برابر عذاب مل رہا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک کی آیات کو جھٹلانے والوں اور ان سے تکبر کرنے والوں کی سزا جہنم میں ہمیشہ رہنا یہ بیان ہوئی، اور اس آیت میں جو ابھی پڑھی گئی اللہ پاک نے اس ہمیشگی کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ پہلی کیفیت یہ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہ کھولے جائیں گے۔ اب اس کے کیا معنی ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ کفار کے اعمال اور ان کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال اور ارواح دونوں خبیث ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور مومنین کی ارواح کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ ابن جریج نے کہا کہ آسمان کے دروازے نہ کافروں کے اعمال کے لیے کھولے جائیں گے، نہ ارواح کے لیے، نہ زندگی میں ان کا عمل گویا آسمان پر جا سکتا ہے اور نہ موت کے بعد ان کی روح جا سکتی ہے۔ مرنے کے بعد مومن اور کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جانے اور مومن کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھلنے اور کافر کی روح کے لیے نہ کھلنے کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روح نکلتے وقت میت کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ مومن کی روح ہے تو اس سے کہتے ہیں، اے پاک روح، پاک جسم سے نکل آ، کیونکہ تو نیک ہے، اللہ پاک کی رحمت سے خوش ہو جا، جنت کی خوشبو اور اپنے رب کی رضامندی سے خوش ہو جا۔ فرشتے روح نکلنے تک یہی کہتے رہتے ہیں۔ جب روح نکل آتی ہے تو اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، فلاں کی روح ہے۔ آسمانی فرشتے کہتے ہیں، مرحبا مرحبا، اے پاک روح، پاک جسم میں رہنے والی،
تو خوش ہو کر آسمانوں میں داخل ہو جا اور خوشبو اور اللہ کی رضا سے خوش ہو جا۔ ہر آسمان پر اسے یہی کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کسی برے بندے کی روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں اے ناپاک جسم کی روح، بری حالت کے ساتھ آ، گرم پانی اور پیپ کی اور اس کے ہم شکل دوسرے عذابوں کی بشارت ہے تیرے لیے۔ وہ روح نکلنے تک یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے لے کر آسمان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ آسمان کے فرشتے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں کافر کی روح ہے، فلاں بدبخت کی روح ہے۔ آسمانی فرشتے جواب دیتے ہیں اس خبیث روح کو جو خبیث جسم میں تھی کوئی چیز مبارک نہ ہو، اسے ذلیل کر کے نیچے پھینک دو۔ تو وہ اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں، پھر وہ قبر میں لوٹ آتی ہے۔ کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ خیر و برکت اور رحمت کے نزول سے محروم رہتے ہیں۔ مزید فرمایا اس آیت میں وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اور وہ جنت میں کبھی داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ یہاں پر یہ مثال اور کیفیت کا بیان ہو رہا ہے کہ کفار تب تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک سوئی کے سوراخ میں اونٹ نہ داخل ہو جائے، اور یہ بات چونکہ محال ہے تو کفار کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے، کیونکہ محال پر جو موقوف ہو وہ خود بھی محال ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کفار کا جنت سے محروم رہنا قطعی ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں مجرمین سے کفار مراد ہیں، کیونکہ اوپر ان کی صفت میں اللہ پاک کی آیات کو جھٹلانے اور ان سے تکبر کا بیان ہو چکا ہے، لہذا مجرمین سے یہاں مراد کوئی ایمان والا اگر گناہگار ہے، خطا کار بھی ہے، تو یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ان کے لیے آگ بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی اوپر نیچے ہر طرف سے آگ انہیں گھیر لے گی۔ صرف اوپر نیچے کا ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ دائیں بائیں تو خود ہی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں آ گیا۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ پاک اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنمی اپنے علاوہ سب کو بھول جائیں تو ان میں سے ہر شخص کے لیے اس کے قد برابر آگ کا ایک صندوق بنایا جائے، پھر اس پر آگ کے تالوں میں سے ایک تالا لگا دیا جائے، پھر اس شخص کی ہر رگ میں آگ کی کیلیں لگا دی جائیں گی، پھر اس صندوق کو آگ کے دوسرے صندوقوں میں رکھ کر آگ کا تالا مزید لگا دیا جائے گا، پھر ان دونوں کے درمیان بھی آگ جلائی جائے گی۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، ایک تنہائی کا عذاب الگ ان پر ہوگا۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے چند آیات میں اللہ پاک نے کفار کے لیے وعید اور آخرت میں جو کچھ ان کے لیے تیار فرمایا اس کا ذکر کیا۔ اب ایمان والوں سے جو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا اور آخرت میں جو کچھ ان کے لیے تیار فرمایا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو وہ جنت والے ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اعمال پر ایمان مقدم ہے، ایمان پہلے ہے، پہلے ایمان قبول کیا جائے بعد میں نیک کام کیے جائے۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص نیک اعمال سے بے نیاز نہیں، چاہے کسی طبقے اور کسی بھی گروہ کا بندہ ہو، بہرحال سب کو نیک کام بھی کرنے ہوں گے۔ اور یہاں پر جو فرمایا کہ ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، اس میں مسلمانوں کے لیے بہت پیاری تسلی ہے کہ اللہ پاک کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ احکام کا پابند نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشقت برداشت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ اکثر و بیشتر احکام وہ ہیں جن پر آدمی نہایت سہولت کے ساتھ عمل کر لیتا ہے، جیسے نماز، روزہ، دیگر عبادات وغیرہ۔ زکوٰۃ اور حج تو لازم ہی اس پر ہیں جو اپنی سب ضروریات کے بعد زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کی بقدر زائد رقم رکھتے ہوں۔ یوں ہی ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ کی ادائیگی بھی عمومی زندگی کا حصہ ہے۔ یوں ہی ذکر و درود بھی روح کی غذا ہے
اور یہی اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو جنت میں جانے کا راستہ اللہ پاک نے نہایت آسان بنایا ہے، صرف اپنی ہمت کا مسئلہ ہے۔ اپنی ہمت نہیں ہے تو سب چیزیں مشکل لگتی ہیں، ورنہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جب اپنے ہاتھ میں سستی ہے تو پھر تو ہاتھ خالی رہنا ہے۔ کوشش کریں کہ ہمت رکھیں، نماز کی پابندی کریں، نیکیوں کی طرف آئیں، شریعت کے احکام کے مطابق 100% زندگی گزاریں۔ شریعت نہایت آسان ہے، اور جب بندہ عمل کرنے لگتا ہے تو پھر عمل کوئی دشوار نہیں رہتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے ان کے سینوں سے بغض و کینہ کھینچ لیا، ان کے نیچے نہریں بہیں گی، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے، اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک نے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان یہاں پر بڑا خوبصورت ایک تقابل بیان فرمایا کہ ان کے نیچے آگ کے بچھونے تھے، اور ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے گروہ ایک دوسرے پر لعنت کر رہے تھے، اور ان جنتیوں کے دلوں سے اللہ پاک نے کینے نکال دیے، ایک دوسرے کے بغض کو نکال دیے، اور یہ سب پاکیزہ دل والے ہوں گے۔ نہ تو دنیاوی باتوں کا کینہ ان کے دلوں میں ہوگا، اور نہ ہی جنت میں ایک دوسرے کے بلند و بالا مقامات اور محلات کو دیکھ کر دوسرا جو ادنا جنتی ہے وہ حسد کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب پیار و محبت سے رہ رہے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ پاکیزہ دل ہونا یہ جنتیوں کے اوصاف میں سے ہے، اور اللہ پاک کے فضل سے امید ہے کہ جو یہاں اپنے دل کو بغض و کینہ اور حسد سے پاک رکھے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اسے پاکیزہ دل والوں یعنی جنتیوں میں داخل فرمائے گا۔ جنت میں جانے سے پہلے سب کے دلوں کو کینے سے پاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمانوں کی دوزخ سے نجات ہو جائے گی تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا، پھر ان میں سے جس نے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ پس جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، بغض و کینہ یہ دلوں سے نکال کر پھر اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہٰذا آج بھی ہمیں اپنے دلوں کو بغض و کینہ سے صاف اور پاک رکھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی عاجز ہونے کی وجہ سے فوری غصہ نہیں نکال سکتا تو وہ غصہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہاں داخل ہو کر کینہ بن جاتا ہے۔ یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں کہیے کہ دل کا چھپا ہوا غصہ جو کسی پر نہیں نکل پایا تھا اسے کینہ کہا جاتا ہے۔ کینے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھاری جاننا، کسی کو بوجھ جاننا، اس سے نفرت کرنا، اس سے دشمنی رکھنا، اور یہ بات ہمیشہ دل میں رکھنا۔ احادیث مبارکہ میں کینے اور بغض کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے اسے چھوڑ دو یا مہلت دو حتیٰ کہ یہ رجوع کر لے۔ تو کتنی خطرناک بات ہے یہ کینہ، ہماری بخشش کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ کسی کے لیے بھی دل میں برائی نہ رکھیں، دل میں کسی کے لیے غصہ ہے، باطن میں کسی کے لیے دشمنی ہے، نکال دیں تاکہ ہماری بخشش ہو سکے۔ پیر اور جمعرات جو اعمال پیش ہوں اس میں ہمارا نام ان لوگوں میں ہو جن کے دلوں میں کینہ اور بغض کسی کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض دین کو تباہ کر دیتا ہے۔
بغض و کینے کی تفصیلی معلومات کے لیے احیاء العلوم کتاب کی 3 جلد کا مطالعہ یہ بہت مفید ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں بھی کچھ احادیث سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، بلڈنگ کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیں، یعنی جس طرح یہ ملی ہوئی ہیں مسلمانوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت و شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ تو جس طرح سارا جسم ایک عضو کی تکلیف میں شریک ہوتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کی تکلیف میں بھی سارے مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے، اس کا درد بانٹنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں اچھا شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کی شرارت سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کی شرارت سے امن نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کرنا، جب کوئی گفتگو کرے تو اچھے انداز میں اس کی بات سننا، ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اور وعدہ پورا کرنا مومن کے اخلاق میں سے ہے۔ تو مومنوں کے اخلاق جو ہیں ہمیں بھی اپنانے چاہیے۔ ہم بھی الحمدللہ ایمان والے ہیں، لیکن کیا یہ اخلاق ہم میں ہیں؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی بحیثیت معاشرہ بہت ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کی بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس آیت میں مزید جنتیوں کا ایک قول بیان کیا کہ وہ کہیں گے، وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، وہ کہیں گے اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں اچھے اعمال کی ہدایت دی اور ہمیں ایسے عمل کی توفیق دی جس کا یہ اجر و ثواب ہے، اور ہم پر فضل و رحمت فرمائی اور اپنے کرم سے عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کے حمد اور اس کا شکر جنت میں بھی ہوگا، کیونکہ وہ حمد و شکر ہی کا مقام ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ علم و عمل اور ہدایت کی توفیق اللہ ہی کی عطا سے ہے، لہٰذا کسی کو علم یا اچھے عمل کی توفیق ملے تو اللہ پاک کی حمد کرے اور اسے اللہ پاک ہی کی توفیق جانے۔ اسی وجہ سے ہمیں بکثرت لا حول شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یہ ہے کہ نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ پاک ہی کی توفیق سے ملتی ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ انہیں ندا دی جائے گی، جنتیوں کو کہا جائے گا کہ یہ جنت ہے، تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، تمہارے لیے زندگانی ہے، کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے تندرستی ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے عیش ہے، کبھی تنگ حال نہ ہوگے۔ جنت کو 2 وجہ سے ایمان والوں کی میراث فرمایا گیا۔ ایک یہ کہ کفار کے حصے کی جنت بھی وہی لیں گے، یعنی کافروں کے ایمان لانے کی صورت میں وہ جنتی محلات جو کفار کے لیے تیار تھے وہ ان کی کفر کی وجہ سے اہل ایمان کو دے دیے جائیں گے، تو یہ گویا ان کی میراث ہوئی۔ دوسرے یہ کہ جیسے میراث اپنی محنت و کمائی سے نہیں ملتی، اسی طرح جنت کا ملنا بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہوگا۔ اپنے اعمال تو ظاہری سبب ہوں گے اور وہ بھی حقیقتاً جنت میں داخلے کا سبب بننے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے اعمال تو ہیں ہی ناقص۔ یہ تو صرف سابقہ نعمتوں کا شکرانہ بن جائیں یا جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائیں تو بھی بہت ہے۔ ان کے بھروسے پر جنت کی طمع تو خود فریبی ہے، لہٰذا جو ملے گا نعمتیں، جنتیں، کرم اور فضل اللہ پاک کی عطا اور رحمت سے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، یعنی وہ اپنے عمل کی بات نہیں کریں گے بلکہ اللہ پاک کے فضل کی بات کریں گے، اور اللہ پاک فرمائے گا کہ تمہیں تمہارے اعمال کے سبب اس جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ گویا بندہ اپنے عمل کو ناچیز اور کمتر سمجھ کر اللہ پاک کے فضل پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اپنے فضل سے اس کے ناقص عمل کو بھی شرف قبولیت عطا فرما کر قابل ذکر بنا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کے سبب جنت دی گئی، حالانکہ حقیقت میں تو وہ اللہ پاک کے فضل سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حوصلہ افزائی یوں فرمائے گا کہ فرمائے گا تمہارے اعمال کے سبب تمہیں یہ جنت عطا فرمائی گئی۔
یہاں مفسرین نے اس پر بھی بات کی ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب کیا ہے، اللہ پاک کا فضل یا ہمارے اعمال؟ حقیقت یہی ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب اللہ پاک کا فضل ہی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، تمہارے رب کے فضل سے ہی یہ جنت ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ پاک مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے، بس تم اخلاص کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ البتہ بہت سی آیات میں اعمال کو بھی جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا گیا ہے، تو دونوں طرح کی آیات و احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ جنت میں داخلے کا حقیقی سبب یہ اللہ پاک کا فضل ہے، لیکن ظاہری سبب یہ نیک اعمال ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔